سر الحاد جو ہے، ایک تو جدید الحاد کا ذکر آپ نے فرمایا، اور آپ نے الحاد کو بھی ابھی مزید ڈیفائن نہیں کیا کہ الحاد کو ہم سیکولرزم سے کیسے الگ کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اوریہ صاحب کو سیکنڈ کروں گا، انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور جو آپ نے کہا کما حقہ بات ہو گئی ہے، میں اس سے ڈیفر کروں گا کہ کما حقہ تو نہیں، کچھ بات ہو گئی ہے، اب یہ کہہ لیں کافی حد تک بات ہو گئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اوریہ صاحب نے کافی آگے سے پکڑی ہے بات۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں، الحاد لفظی طور پر قرآن میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ جی، اس سے کیا مراد؟ قرآن اس سے کیا، حدیث میں بھی استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ استعمال ہوا سورۃ النحل کے اندر، کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کو کوئی اجمی غلام سکھاتا ہے، آپ اس سے قرآن سیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ الحاد کرتے ہیں نا وہ تو ہے ہی اجمی، اور قرآن ھذا لسان عربی مبین، یہ قرآن کی زبان عربی ہے، اس کی تو زبان ہی اجمی۔ تو یہاں الحاد کا کیا معنی ہے؟ یہاں گویا ایک غلط طور پر منسوب کرنا، جس کی طرف غلط طور پر منسوب کرتے ہیں وہ الحاد، غلط نظریہ، غلط نظریہ، غلط طور پر ایک بات جھوٹ ہے جو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو منسوب کرنا یہ الحاد ہے۔ پھر قرآن نے استعمال کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے اندر، وہاں قرآن نے الحاد کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اب اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے لائق شان ہے بات اس کو تسلیم نہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے جو اللہ کے لائق شان بات ہے وہ مخلوق میں جائز سمجھنا۔ یہ دونوں الحاد کی قسمیں اسماء و صفات میں سے آ گئی۔ تیسری چیز جو قرآن نے کہی وہ سورہ فصلت کے اندر، سورہ حامیم سجدہ کے اندر، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظاہری تدبیریں ہوتی ہیں، کوئی باطنی تدبیریں ہوتی ہیں، بہرحال اللہ کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ الحاد ہوتا ہے۔ تو لفظی طور پر لحد ایک طرف ہٹ جانے کو کہتے ہیں، جب ایک طرف سے آپ ایک طرف ہٹ گئے تو کتنا ہٹے ہیں اتنا الحاد، راہ حق سے ہٹ گئے۔ پھر قرآن میں ایک لفظ سورہ حج میں استعمال ہوا ہے مکہ مکرمہ شہر کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں، وہاں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يُرِدْ بِالْإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو شخص اس شہر کے اندر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس شہر کے اندر الحاد کا ارادہ کرے، شہر کے اندر الحاد کا ارادہ کرے بظلم اور ظلم کے ساتھ کرے، اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یہاں گویا الحاد سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ طرز عمل اختیار کرنا جو کعبۃ اللہ کے اور مکہ شہر کے منافی ہے۔ یہ چاروں جو چیزیں آپ نے بتائی اسی ہیں میں مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ اسی میں حدیث میں ملحد فی الحرم، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ جو ہیں اللہ کے یہاں ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس میں ایک ہے ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر الحاد کا اختیار، الحاد کیا یعنی آداب کا خیال نہ کرے، وہ امور جو مکہ مکرمہ کے اندر منع اور حرام ہیں وہ امور سر انجام دے، ملحد، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحاد ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو اللہ کی توحید سے ہٹنے، فکری طور پر ہٹنا اور عملی طور پر ہٹنا، اس میں فکر و عمل کا انفرادی اور اجتماعی تمام قسم کے مظاہر، تمام قسم کا دائرہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ فکری اور عملی کجی، اسی لیے جو علماء ہیں مفسرین اور محدثین، انہوں نے اس کو یوں ڈیفائن کیا ہے المیل اما یجب اعتقادہ وعملہ، جس عملی اور اعتقادی طور پر جو چیز واجب ہے اس سے ذرا سا بھی ہٹ جانا وہ الحاد ہے۔ لہٰذا آپ وہ انفرادی طور پر ہٹیں یا اجتماعی طور پر ہٹیں، جس طرح بھی ہٹیں، جب آپ اس اصل فکر سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر دلال ہے، گمراہی ہے، وہ دلال بعید ہو یا دلال قریب ہو۔ آپ قریب کھڑے ہوں تو چھوٹے آپ ملحد ہو سکتے ہیں، آپ زیادہ دور چلے جائیں تو بڑے ملحد ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر گناہ الحاد نہیں ہوتا، گناہ وہ الحاد ہوتا ہے جو اس بنیاد اور اس شعور کی بنیاد پر ہو کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، اس کے انکار پر مبنی ہو، کہ اس سے ہٹ کر اپنی فکر کو آپ جب ہٹائیں گے، اس سے الگ کریں گے۔ اسی لیے حضرت قتادہ رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کی یلحدون کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے، کسی نے تو کہا اے یشرکون، کسی نے کہا اے یکذبون،
تو صرف بڑی وسیع جھٹلانا ہے اور جھوٹ بولنا، ابھی یوں یہ جو وسیع اصطلاح ہے، جب ہم اس کو جدید، ابھی آپ پوری تاریخ کے اندر ابلیس نے جو کام کیا تھا وہ بھی الہاد تھا، اب وہاں سے شروع ہو جائیں، اور وہ کرتا آ رہا ہے وہ الہاد، اب وہاں سے آپ شروع ہو جائیں، آپ بنی اسرائیل کی بات کر لیں، آپ قوم عاد کی بات کر لیں، آپ قوم سمود کی بات کر لیں، آپ قوم نوح کی بات کر لیں، اس سے پیچھے جا کے، یا آج تک آپ جتنے مظاہر ہیں آپ آ جائیں جدید الہاد۔ اب جدید الہاد کے جو بڑے بڑے سرخیل ہیں جنہوں نے اس کی، اب سیکولرزم کی بنیاد کی بات جو اور یہ سب کر رہے تھے، بڑی مناسب بات کر رہے تھے، اور میرے خیال میں انہوں نے تاریخ کو سمیٹا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے اس ڈیوائن ٹریڈیشن کے خلاف سے توڑا ہے اس چیز کو۔ دو بنیادیں ہیں اس کی، ایک تو سائنسی عقلیت ہے، سائنسی علمیت ہے، سائنٹیفک میتھڈ، اس لیے کہ سائنسی علمیت کے دور میں، یعنی یہ خود رچرڈ ڈاکنز جو ہے، اس نے خود یہی بات تو کہی ہے، دو ہی تو باتیں، ایک یہ کہ سائنسی علمیت کے دور میں خدا کا وجود جو ہے یہ عقلی توجیہ کے خلاف ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے یہ عیسائیت کا رد عمل ہے، وہ کہتے ہیں مذہب ہے ہی خوفناک، اور اصل میں صدیوں میں جو عیسائیت نے ان کے اوپر، جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، جو پوپ کی بات کر رہے تھے اور یہ صاحب، تو ان کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے ہیں کہ ایک فطری طور پر ریوالٹ ہوا ہے، اور وہ ریوالٹ تو بنیادی طور پر کرسچینٹی کے خلاف تھا، عیسائیت کے خلاف تھا، لیکن عیسائیت کیونکہ ایک مذہب تھا، لہٰذا انہوں نے کہا دنیا کے سارے مذاہب اسی طرح کے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اصل میں جو اینٹی کرائسٹ یا اینٹی کرسچن جو تحریک تھی، عیسائیت مخالف تحریک تھی، وہ مذہب مخالف تحریک بن گئی، لہٰذا کوئی سائنسدان آیا ہو، کوئی سوشل سائنٹسٹ آیا ہو، کوئی ان کا یعنی معاشی مفکر آیا ہو، ہر ایک نے اپنی بنیادی ذمہ داری یہ سمجھی ان مسلمات کا بنیادی طور پر انکار کیا جائے جو مسلمات مذہب سے جڑے ہیں، لہٰذا مذہب سے جڑی ہر بات کا انکار کیا گیا، اور ضرورت تھی چاہے نہیں تھی۔ اگر آپ اس پوری انلائٹنمنٹ کی اور یہ جو تحریک اصلاح مذہب کے اور اس کے بعد جتنی یعنی جدیدیت آئی ہے، اس کا آپ اگر تجزیہ کریں اور اس کو بنیادی طور پر ایک فکرے یا ایک اصطلاح میں اگر آپ اس کو پرونے کی کوشش کریں، وہ انکار ہے۔ لہذا انکار کرنا تھا ہر مذہب کا اور مذہب کی ہر بات کا، تو اس کی بنیاد خدا کا وجود تھا، لہذا خدا کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ خدا کے وجود کی ضرورت اس لیے نہیں رہی، بائبل میں صدیوں سے ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا مین کائنڈ، اس مین کائنڈ کو بدل کے ہیومن کائنڈ کر دیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ ہیومن کا کانسیپٹ یہ 18ویں صدی یہ جدید دور کا ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ہیومن جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، لہٰذا آپ کانٹ کی بات دے لیں، ڈیکارٹ کو دیکھ لیں، ہیوم کو دیکھ لیں، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں، اور انہوں نے یہ تصور دیا ہے کہ انسان کو اللہ نے سوچنے کی، اللہ نے دی ہے، وہ کہتے ہیں انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ سوچنے کی طاقت موجود ہے، وہ جو سوچنے کی طاقت موجود ہے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے عقلی طور پر کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور اس کو یہ اختیار ہے جو چاہے وہ سوچے، جو چاہے وہ کرے، لہٰذا اس کو کسی مین کائنڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیوائن رہنمائی کی ضرورت۔ تو جدید الہاد کی ابتدا آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ جدید الہاد جب یہ نام بدلا مین کائنڈ سے ہیومن جدید کائنڈ، الہاد کی ابتدا اس دن ہو گئی تھی جس دن عیسائیت کے خلاف رد عمل ہوا تھا، اور اس رد عمل سے ایک فکری انتشار پیدا ہوا ہے آزادی کے نام پر، اس سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں جس کی طرف، اور یہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کمیونزم بھی اسی سے نکلا ہے، سیکولرزم بھی اسی سے نکلا ہے، حتیٰ کہ میں تو کہوں گا کہ نیشنلزم بھی اسی سے نکلا ہے، لبرلزم جس کو آپ کو کہتے ہیں۔ دیکھیں لبرلزم ہے کیا؟ آزادی کو بطور عقیدہ تسلیم کر لینے کا نام لبرلزم ہے۔ یہ ایک امریکی مفکر ہے جان رالز، اس نے 1993 میں غالباً کوئی کتاب لکھی تھی پولیٹیکل لبرلزم، اس میں وہ لکھتا ہے کہ آزادی کو جو بطور عقیدہ تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ آزادی کو بطور عقیدہ تسلیم نہیں کرتے، ان کا علاج دلیل نہیں ہے، گولی ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب یہ لبرلزم کی جو لبرلزم کے علم بردار ہیں وہ اس کی، اب یہ ساری چیزیں اصل میں خدا کے وجود کے انکار کی یہ ساری کی ساری آف شوٹس ہیں اور اس کے مظاہر ہیں۔ آپ اس میں سے ہر شخص نے اپنی سہولت کے مطابق، جب ہیومن بن گیا انسان، ہیومن اصل میں ورسس گاڈ تھا، یہ خدا کے مقابلے میں ہو گیا، اب خدا جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہی، اب میں خود سوچتا ہوں، میں خود عمل کرتا ہوں، لہٰذا میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ سرمایہ۔ کیپٹلزم ہو یا اس کے مقابلے میں آپ سوشلزم، ہم تو مقابلے کی بات کرتے ہیں نا، سوشلزم کیپٹلزم کے مقابلے میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں بھی بنیادی قدر سرمایہ ہے، وہاں بھی بنیادی قدر سرمایہ ہے، یہ تو صرف اس کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا۔ لہٰذا بنیادی طور پر وہی بات جو اوریا صاحب نے کہی، ایک ریوالٹ ہوا ہے مذہب کے خلاف، اور اس کا بنیادی نقطہ انکار ہے، ہر مسلمات کا انکار اور خدا کے وجود کا۔ ڈارون ہے، کیا ضرورت ہے اس کو اپنی جو اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ اس نے دیا ہے وہ شاید ویسے بھی قابل قبول تھا، لیکن اس نے خدا کا انکار کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر وہ خدا کے وجود کا اقرار کر لے تو اس کا مطلب ہے عیسائیت کی باقی باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور مذہب کی باقی باتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو مذہب کے ہر مسلمات کا انکار آتا ہی اس میں ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے.